پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کے مختلف آیات پر روزانہ گفتگو ہوتی ہے، آپ اور ہم جانتے ہیں روزانہ سے مراد پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے آپ کے سوالات اور ہمارے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں۔ خواتین و حضرات، یہ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ان 4 دنوں میں قرآن کریم کے منتخب آیات پر ہم بات کرواتے ہیں اپنے ملک کے ممتاز علماء سے۔ بات کیا کرواتے ہیں بلکہ ان سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کس کس انداز سے رہنمائی اور روشنی ہمارے لیے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے۔ ذہن انسانی کی امامت تا قیامت قرآن کریم کرتا رہے گا۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 کے حوالے سے سیکھیں گے ایک ممتاز عالم دین سے، مفسر قرآن سے۔ دعائیں، اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کریم میں بہت ساری خوبصورت دعائیں رکھی ہیں۔ دعائیں ہم اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن وہ دعا جو قرآن کریم کا حصہ بن جائے، اگر وہی الفاظ دعا کی شکل میں سامنے آئیں تو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اس پر ہم آج بات کروائیں گے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے، اور یہ جو دعا ہم مانگتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو دعا مانگ رہے ہیں اولاد کے لیے۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ اے ہمارے رب، جو ہماری بیویاں ہیں، ہماری اولاد ہے، انہیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ اولاد کے لیے دعا مانگنا، اور اولاد کو چاہیے کہ وہ والدین کے لیے دعا مانگے، یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ اس دعا میں اللہ تعالیٰ نے کون کون سے مضامین اور کون کون سا پیغام رکھا ہے، یہ ہمیں بتائیں گے محترم مفتی فضل سبحان صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی فضل سبحان صاحب فارغ التحصیل ہیں جامعہ بالنوری ٹاؤن سے، ایک جانا مانا نام ہمارے ملک کا۔ تفسیر قرآن آپ کا خاص موضوع۔ مفتی فضل سبحان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ فرقان اور آیت نمبر 74۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ صدق اللہ العظیم۔ جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ خواتین حضرات، محترم مفتی صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب، اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ وضو، غسل اور تیمم کے احکامات قرآن کریم کی کس صورت میں آئے ہیں؟
درست جواب سورہ مائدہ میں آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ کس پیغمبر کے پاس تھا؟ حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، یا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980 ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 حضرت عباد الرحمن کی صفات اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہوا آ رہا ہے۔ تمام صفات پر ہم نے اپنے معزز علماء سے بات کروائی۔ اللہ اکبر، یہ جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا کی بات ہو گئی، اور تمام چیزیں آ گئیں سامنے۔ راتوں کو اٹھتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اب یہاں پر بات ہو رہی ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ کیا فرما رہا ہے اللہ؟ پہلے ذرا موٹی موٹی باتیں سامنے آئیں، پھر ہم ذرا جوڑیں گے لمحے موجود سے۔ ارشاد۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن کریم کی ان آیات میں عباد الرحمن کی صفات بیان ہو رہی ہیں، اور عباد عبد کی جمع بھی ہیں، عابد کی جمع بھی ہے۔ عابد اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرے، اور عبد اس کو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی ہر تقدیر پر راضی ہو جائے اور وہ اللہ کی غلامی میں خود کو دے دے۔ تو عبد کا درجہ گویا کہ عابد سے بھی بڑھ کر ہے۔ سبحان اللہ۔ ان صفات میں سے یہ جو صفت ہے جس کو بطور دعا کے ذکر کیا، تو اس امت کے لیے یہ انتہائی خاص دعا اس لیے ہے کہ آج امت کا فیملی سسٹم تباہ ہو چکا ہے، خاندان کا شیرازہ بکھر چکا ہے۔ شوہر کو پتہ نہیں میں نے مثالی شوہر کیسے بننا ہے، بیوی کو پتہ نہیں کہ شوہر کی تابعداری کس حد تک میں نے کرنی ہے، سبحان اللہ۔ سبحان اولاد کو والدین کے حقوق کا پتہ نہیں، تو والدین اپنی اولاد کو اسلامی تربیت صحیح نہج پر فراہم نہیں کر رہے ہیں۔ اس آیت پر اگر غور کیا جائے، اس آیت کو اگر حرز جان اور ورد زبان بنا لیا جائے تو پورا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ عباد الرحمن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، یقولون وہ یہ کہتے ہیں، مفسرین نے لکھا یسألون وہ سوال کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ یرغبون وہ رغبت رکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ یدعون اللہ تعالی وہ دعائیں کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ یطلبون الخیر وہ خیر مانگتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب۔ یہاں رب کا لفظ جو ہے یہ رب تربیت سے ہے، مربی سے ہے، اللہ اکبر۔ اور مربی وہ ہوتا ہے جو گریجولی سٹیپ بائی سٹیپ آپ کی تربیت کرتا ہے، جس کو اداب التعلیم الترقی من الادنى الى الاعلى ومن الطریق الاسهل الاقرب الى الاصعب الابعد سے تعبیر کیا گیا۔ تو جس طرح یہ بچہ آہستہ آہستہ پروان چڑھتا ہے، والدین اس کی تربیت اور پرورش کرتے ہیں، اسی طرح اللہ پاک بھی ازل سے لے کر ابد تک ان انسانوں کی تربیت فرما رہے ہیں۔ ربنا اے ہمارے رب۔ پھر فرمایا ہب لنا، ایک ہوتا ہے آتینا ہمیں دے دے، ہمیں عطا کر، ہب لنا ہمیں تحفہ دے۔ اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو جو سب سے بہترین تحفہ دیتا ہے وہ اچھی تربیت کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں تحفہ میں ہدیے میں عطا کر، من ازواجنا ہماری بیویوں سے بھی، وذریاتنا ہماری اولادوں سے بھی، کیا قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک۔ یہ جو قرہ کا لفظ ہے یہ مصدر ہے اور اس کا اطلاق واحد اور جمع پر ہوتا ہے۔ اس کا ایک مطلب ہے ٹھنڈک، اور دوسرا مطلب قرہ کا وہ اطمینان بھی ہے یا قرار بھی ہے۔ تو فرمایا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟
ایک جگہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، ٹھیک۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ لیکن یہاں پر اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ آپ کی بیوی اگر نیک ہو، آپ کی اولاد اگر نیک ہو، یہی اصل میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ دنیا کی چیزوں میں جو سب سے بہترین چیز ہے وہ نیک بیوی ہیں۔ شوہر حکم دے تو اطاعت کرے، شوہر غائب ہو تو وہ اس کے مال کی اور اپنے ناموس کی حفاظت کرے۔ اور ایک جگہ تو یہ فرمایا کہ وہ عورت صلت خمسہا، 5 وقت کی نماز پڑھے، صامت شہرہا، رمضان کے روزے رکھے، اطاعت بالہا، شوہر کی فرما برداری کرے، فرمایا احسنت فرجہا، اپنی ناموس کی حفاظت کرے، دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ ایسی نیک بیوی شوہر اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے، اور ایسی نیک اولاد جو مطیعین ہو۔ غالباً حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر آنکھوں کی ٹھنڈک سے وہ اولاد مراد نہیں ہے کہ ظاہری طور پہ جن کا حسن و جمال اچھا ہو، فرمایا مطیعین جو فرما بردار ہو، اطاعت گزار ہو۔ تو اگر کسی نے اپنی دنیا کو جنت بنانا ہے تو اس کے لیے اس کی بیوی اور اولاد کا نیک ہونا ضروری ہے۔ بیوی اور اولاد نیک کب ہوگی؟ جب آدمی خود نیک ہوگا۔ اگر آدمی خود تو گناہ کرتا رہے اور تمنا رکھے کہ بیوی میری رابعہ بصریہ کی طرح نیک ہو، خود تو حرام کھاتا اور اپنی اولاد کو کھلاتا رہے، اور آرزو اس کی یہ ہے کہ بچے میرے حسن بصری اور جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی طرح بن جائے، تو این خیال است و محال است و جنون است۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب بہت سارے سوالات اب یہاں اٹھتے ہیں۔ پیرنٹنگ، تربیت اولاد، یہ بہت بڑا موضوع، اور آپ نے کیا اچھی بات فرمائی کہ فیملی سسٹم ہمارا لمحہ بلمحہ شکست و ریخت کا شکار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر میں نیک ہو جاتا ہوں تو اتنا کافی نہیں ہے، میرے ساتھ ساتھ میری اولاد کو، میرے اہل خانہ کو بھی نیک ہونا ہے۔ کونے میں بیٹھ کر عبادت کر رہا ہوں اتنا کافی نہیں، کیا میرے ساتھ جو میرے اہل خانہ ہے کم از کم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو کیا میں وہ کام کر رہا ہوں؟ بلکہ یہاں تو پرہیزگاروں کی امامت کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، درجہ کتنا بلند ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اب ذرا اس کا ہم دائرہ بڑھاتے ہیں۔ کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، آپ نے ماں کا بھی ذکر کیا، باپ کا بھی ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اپنے رسول کے ذریعے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے۔ اب اللہ کے رسول نے فرما دی یہ بات، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخری بات ہے، آخری بات ہے۔ تو کیا اللہ ایک امتی ماں سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تیرے قدموں میں تو ہم نے جنت رکھی تھی، تیری تربیت میں کمی ہوئی تو تیرا بیٹا، تیری اولاد جنت کو چھوڑ کر جہنم میں کیسے جا رہا ہے؟ کہاں غلطی ہو گئی تھی؟ اور یہی سوال باپ سے بھی کہ کیا تم نے دعا مانگی تھی گھر میں اور تم یہ دعا پڑھتے تھے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین کی آپ نے بات فرمائی۔ بچے ٹھنڈک کیسے بنتے ہیں؟ اگر میرا بچہ بہترین کاروبار کر رہا ہے، بہت مال بنا کے لا رہا ہے، میرا بچہ اگر وزیر سفیر لگ گیا، یا میرا بچہ صبح اٹھتا ہے، ٹائی لگاتا ہے، کسی بینک میں کام کرتا ہے، کسی اونچے عہدے پر فائز ہو گیا، تو کیا یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ فی زمانہ یہ کہ میرا بچہ ایک بڑی گاڑی میں سفر کرتا ہے، بڑے گھر میں رہتا ہے، اس کے اکاؤنٹ میں بڑے پیسے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ والدین کو جو ذمہ داریاں عطا کر رہا ہے، سونپ رہا ہے کہ تم اپنی اولاد کی تربیت اس طرح کرو کہ
کہ وہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ان معنوں میں نہیں، ان معنوں میں جو دین کو مطلوب ہے۔ اس کے لیے کچھ کام کرنے پڑتے ہیں نا، وہ کام کیا ہیں؟ دیکھیں، سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ آدمی خود نیک ہو جائے، چونکہ یہ جو اولاد ہوتی ہے یہ والدین کا پرتو اور ان کا عکس ہوتی ہے، اور قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں ہمیں یہی بات سمجھ میں آتی ہے۔ مفتی ولی حسن رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت دعا فرمائے میں نیک بن جاؤں۔ حضرت فرمانے لگے ایک کام تم کرو، دنیا میں جتنے لوگ نیک ہیں ان کی دعاؤں میں تم شامل ہو جاؤ گے۔ فرمایا وہ کون سا؟ کہا جب تم خود نیک بن جاؤ گے تو ہر آدمی نماز میں دعا پڑھتا ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو ہر نیک آدمی بلکہ ہر نمازی اپنی نماز میں تم پر سلامتی بھیجے گا، رحمت کی دعائیں بھیجے گا، اور ان کی دعاؤں میں تمہارا حصہ ہو جائے گا۔ آدمی کے نیک بننے کے لیے اور اس کی اولاد کے نیک بننے کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ کہ عقل حلال ہو۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اب یہ خطاب عام انسانوں سے نہیں، یہ رسولوں سے ہے جی کہ تم پاک اور حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ مفسرین نے یہ نکتہ لکھا کہ کھانے پینے کا نیک عمل سے کیا ربط اور جوڑ؟ فرمایا اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ کھانا پینا حلال ہوگا تو نیک اعمال کی توفیق ملے گی۔ ایک آدمی دور دراز کا سفر کر کے آیا، بال پراگندہ ہیں، کپڑے میلے کچیلے ہیں، تھکن کے آثار اس کے چہرے پر نمایاں ہیں، بڑی الہا وزاری اور لجاجت کے ساتھ یا ربی کی دعائیں مانگ رہا ہے۔ مطعمہ حرام، کھانا حرام کا، مشربہ حرام، پینا حرام کا، ملبسہ حرام، لباس حرام کا، اس کا جسم حرام سے پلا بڑا پروان چڑھا۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اور فرمایا کہ حرام لقمہ جب پیٹ میں جاتا ہے تو پھر اعمال میں روحانیت نہیں رہتی اور وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو سب سے بنیادی چیز یہ کہ عقل حلال ہو، میں بھی حلال کھاؤں اور میری اولاد بھی۔ دوسرے نمبر پر جو ضروری چیز ہے کہ جب ہم شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اسی دن ہم انتخاب کرتے ہیں کہ اپنے ہونے والی اولاد کے لیے کس مکتب کا اور کس مدرسے کا ہم انتظام کر رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت سے شادی کی جاتی ہے 4 وجہوں سے، یا اس کے مال کو دیکھ کر، یا حسن و جمال کو دیکھ کر، یا اس کی دینداری دیکھ کر، اور یا اس کا حسب نسب دیکھ کر۔ فَاصْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، دین والی وجہ کو ترجیح دو۔ اگر ہم دینداری دیکھ کر شادی کریں گے تو پھر وہ ماں ایسی ہوگی کہ بچے کے لیے ماں کی گود پہلا مدرسہ نہیں، بچے کے لیے ماں کی کوکھ پہلا مدرسہ ہے۔ پھر جب یہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوگا وہ تلاوت کرے گی، اثر منتقل ہوگا، وہ وضو کر کے دودھ پلائے گی، اثر منتقل ہوگا، وہ دعائیں مانگے گی، وہ روحانیت منتقل ہوگی۔ تو وہیں سے اس کی تربیت انیشیل اسٹیج پر شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے پیدا ہونے کے بعد پھر ہم اس کو سب سے جو بہترین چیز دیتے ہیں وہ تربیت دیتے ہیں، اور تربیت مدرسے میں بعد میں شروع ہوتی ہے۔ گھر میں اس کو کلمے کی لوریاں دینا اور اس کو چھوٹی موٹی دعائیں سکھانا، اس کے سامنے کسی کو گالی نہ دینا، اس کے سامنے زور سے کسی کے سامنے چیخنا چلانا نہیں۔ جب یہ ساری چیزیں بچے کے اوپر آہستہ آہستہ منتقل ہوگی، اس کے اثرات مرتب ہوں گے تو اس بچے کی تربیت اسلامی اصولوں پر ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ یہ جو بچے کی تربیت ہے اس کے 3 اسٹیجز ہیں۔ ایک بچہ جب 7 سال تک اس کو بادشاہ کی طرح اپنے ٹریٹ کرنا ہے، وہ جو کھائے، جو پیے، جو مانگے، جیسا کھیلے، آپ نے روک ٹوک نہیں کرنی، اس کی گروتھ متاثر ہوگی۔ لیکن 7 سال سے جو 14 سال، یہ جو 7 سال ہے اس میں آپ نے اس کو غلام کی طرح دیکھنا ہے، کیا کھا رہا ہے،
کیا پی رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اس کی گیدرنگ کیسی ہے، یہ موبائل میں کیا دیکھ رہا ہے، اس کے اوپر سرویلنس اور ویجیلنس کا ایک نظام ہونا چاہیے. اسی میں وہ ساری پرسنالٹی اور وہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں. اور جب ان 7 سالوں میں آپ تھوڑا سا اس کو فوکس کریں گے، اب بدقسمتی یہ کہ آج تو والدین خود موبائل میں اور ان چیزوں میں اتنے منہمک ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے بچے کی تربیت کا احساس ہی نہیں ہوتا. وہ کاروبار میں اور دنیا کمانے میں اور عقل معاش اور فکر معاش میں اتنے وہ مصروف ہو جاتے ہیں کہ انہیں بچے کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. تو جب ان 7 سالوں میں ہم اس کرائیٹیریا کو ہم فالو کریں گے تو پھر 14 سال کے بعد جو 7 سال ہوں گے اس میں اس کو ایک وزیر کی طرح، ایک مشیر اور معاون کی طرح اس کا کانفیڈنس لیول بڑھانا ہے، بلڈ اپ کرنا ہے، اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، اس سے مشورے لینے ہیں، اس کو نشیب و فراز سمجھانے ہیں. تو اگر ان اسلامی اصولوں پر ہم نے عمل کر لیا، اور جیسے میں نے ایک بات کی کہ خود نیک ہونا پڑے گا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات مجھے یاد آ گئی. رات کا وقت ہے اور تہجد کے لیے اٹھے ہوئے اور بچہ سامنے سویا ہوا ہے، تو خوب نوافل پڑھنے کے بعد، دعائیں مانگنے کے بعد، اللہ سے راز و نیاز کرنے کے بعد جوش میں آ کر کہنے لگے، من اجلک یا بنیا، تیری وجہ سے بیٹے میں اتنی عبادت کر رہا ہوں کہ میں عبادت کروں گا تو اس کا اثر اور روحانیت تیرے اندر منتقل ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو پہلا رول ماڈل باپ ہوتا ہے. اور خاص طور پہ بیٹیاں وہ ماں کی تربیت کے زیر اثر رہتی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ رزق حلال، آپ نے بنیادی نکتہ یہ ارشاد فرمایا، علم و حکمت آید از نان حلال، عشق و رقت آید از نان حلال. یہ مولانا روم فرما رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو نان حلال کی بڑی اہمیت ہے کہ ہمارے گھر میں اولاد قسم کھا کے کہہ دے کہ ہمارے گھر میں رزق حرام کبھی نہیں آیا، تو یہ بہت بڑی گواہی ہوتی ہے جو گھر کا کوئی فرد یہ بات کہہ دے. پھر جو ایک شخصی جسے ہم کہتے ہیں ذرا رذائل کے معاملات میں کہ یہ غیبتیں گھر میں نہ ہو رہی ہوں، والد یا والدہ جو پیرنٹنگ کر رہا ہے، ربوبیت کر رہا ہے، بچے کو پرورش دے رہا ہے، 7 سال، 14 سال، 21 سال، اللہ اکبر. تو بچہ یہ دیکھے اور وہ 21 سال تک پہنچ گیا، تو 21 سال میں تو بچہ جو اسے بننا تھا، بگڑنا تھا، بن جاتا ہے. وہ کہ ہم نے اپنے گھر میں نہ ہی رزق حرام دیکھا، نہ ہمارے والدین میں سے کسی نے زندگی میں کوئی جھوٹ بولا، کوئی غیبت کبھی نہیں سنی ہم نے. گھر کی گواہی سب سے معتبر گواہی ہوتی ہے. آنکھوں کی ٹھنڈک پھر اولاد بن جاتی ہے. اچھا، یہاں جو بات، اس سے پہلے کہ میں سوالات اور رکھوں، آپ جو حالات حاضرہ کے تعلق سے، لمحہ موجود کے تعلق سے ہم کیا کر رہے ہیں، یہ قرآن کریم کی آیات تو ہم پڑھتے رہتے ہیں لیکن عمل پیرا کیوں نہیں ہوتے. اللہ اکبر. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون. ہم پڑھتے ہیں قرآن کریم، کس گھر میں قرآن کریم نہیں ہے، لیکن کیا عمل کر رہے ہیں؟ مفتی صاحب، یہ متقیوں کا امام، وجلنا متقین اماما، یہ کیا ہے؟ دیکھیں، بہت اہم بات ہے. امام جو ہے نا، امام، اس کے معنی مقتدا کے ہیں، پیشوا کے ہیں، اور ایک معنی قاصد اور سفیر کے بھی ہیں. ٹھیک. دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کو بھی آزمائشوں میں کامیاب ہونے پر جو انعام دیا گیا وہ امامت کا تھا. انی جاعلک للناس اماما. ٹھیک. اچھا، امامت کا اطلاق اہل علم کی اصطلاح میں سیاسی معاملات میں بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک خلیفہ کا رول پلے کرے، اور وہ ایک رول ماڈل اور ایک رہبر و رہنما کے طور پہ بھی ہوتا ہے. تو گھر میں بھی جو باپ ہوتا ہے وہ گویا کہ رول ماڈل یا ایک مقتدا کی حیثیت رکھتا ہے. اب امامت کا درجہ حاصل کرنے کے لیے
کرنا کیا پڑے گا. یہ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت اس کو ریلیٹ کرتی ہے. اچھا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ کہ ہم نے ان لوگوں کو امام بنایا, لوگ ان کو فالو کرنے لگے, لیکن ان میں دو کوالٹیز اور دو خوبیاں تھیں, ایک صبر کی, ایک یقین کی. تو امامت کے درجے پر, منصب پر فائز ہونے کے لیے آپ کو صبر اور یقین کی محنت کرنی پڑے گی. سبحان اللہ. اچھا, جب آپ کا یقین پختہ ہوگا, وہ یقین کیسے ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک اللہ کی سنت ہے کہ آگ جلاتی ہے, لیکن اللہ کی قدرت یہ ہے کہ وہی آگ ابراہیم خلیل اللہ کے لیے گلے گلزار بن گئی. آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایما پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. سمندر کا کام ہے ڈبونا, لیکن اللہ کی قدرت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ نے بحفاظت نکال لیا. چھری کا کام ہے کاٹنا, لیکن اسماعیل ذبیح اللہ پر وہ چل رہی ہے لیکن نہیں کاٹ رہی. تو جب یقین آتا ہے تو پھر آدمی اللہ کی سنت کے ساتھ ساتھ اللہ کی قدرت کی طرف نگاہ ڈالتا ہے کہ اللہ پاک سب کچھ کر سکتے ہیں. تب صبر آتا ہے, اور صبر کی 3 قسمیں ہیں. ایک صبر ہوتا ہے نیکیوں پر جم جانا, ایک صبر ہوتا ہے گناہوں سے رک جانا, اور ایک صبر ہوتا ہے صبر کہ وہ مصیبتوں پر صبر ہو, وہ شدائد اور تکالیف, مصائب اور آلام پر صبر ہو. جیسے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی زندگی اس سے پر اور معمور نظر آتی ہے. تو اگر ہم ایک تو اپنا یقین مضبوط کریں, اور اس کے بعد جو حالات اور حوادثات آ رہے ہیں اس پر اگر ہم صبر کرتے رہیں, صبر کا دوسرا نام استقامت کا ہے. تو اس استقامت کی وجہ سے, صبر اور یقین کی محنت کی وجہ سے ہمیں امامت کا درجہ مل جائے گا. صرف اس کو چاہنا یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے. اس کے لیے جو کرائیٹیریا بتلایا گیا, اس کے لیے جو راستہ اور حدود بتلائی گئی ہے, ان پر چل کر ہمیں یہ چیز حاصل ہوگی, اور اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ محنت اور قربانی دینی ہوگی. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, وہ لوگ جو ہمارے راستے میں مجاہدہ اور مشقت برداشت کرتے ہیں, ہم ضرور بضرور ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیں گے. تو اس موقع پر سبل, سبیل کی جمع ذکر کی گئی کہ ہم راہیں کھول دیں گے, لیکن پہلا جو اسٹیپ ہے, پہلا جو قدم ہے, وہ اس کو اٹھانا پڑے گا. آپ اولاد کی تربیت کر رہے ہیں اور حرام سے بھی بچ رہے ہیں, اب یہاں پر بڑی مشکلات آئے گی. بچہ بھی دوسرے بچوں کو دیکھ کر, ماحول کو دیکھ کر آپ سے چیزیں ڈیمانڈ کرے گا. آپ نے اس طرح اس کی کاؤنسلنگ کرنی ہے کہ وہ کفایت شعاری کے ساتھ وہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرے, وہ اپنی ناجائز خواہشات کو صبر کا بریک لگائے. اس کے لیے آپ کو بیوی کی کاؤنسلنگ کرنی پڑے گی, اس کے لیے آپ کو اولاد کی کاؤنسلنگ کرنی پڑے گی, تب جا کر جو ہے وہ اس چیز کے لیے ایگری ہوں گے. ورنہ یہ جو آپ نے آیت کوٹ کی, لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. اور انما اموالکم و اولادکم فتنہ, تمہارا مال اور اولادیں فتنے ہیں. اور حدیث پاک میں فرمایا کہ اولاد تم بخیل بناتی ہو, بزدل بناتی ہو. یعنی جب بیوی اپنے شوہر کو مجبور کرے کہ بھائی میں نے یہ شاپنگ کرنی ہے, یہ چیزیں خریدنی ہے, اور اولاد بھی اس طرح کی چیزیں ڈیمانڈ کرے, تو وہ مجبور آ کر پھر رشوت لیتا ہے, سود کا لین دین کرتا ہے, ملاوٹ کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, حرام کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہ مال اور اولاد آپ کو اللہ سے غافل بھی کر رہی ہے, آپ کو جہنم کا ایندھن بھی بنا رہی ہے, آپ کو اللہ سے اور جنت سے دور بھی کر رہی ہے. اسی لیے کہ ابتدا سے ہم نے وہ محنت نہیں کی, اور ہم نے ان کے عقل حلال اور رزق حلال کھلانے کا ہم نے انتظام نہیں کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور یہ ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اگلی جنریشن کو تیار کس طرح کر رہے ہیں. قرآن کریم کے تو ایک آیت میں یہاں تک فرما دیا گیا ہے نا کہ تمہاری بیویوں میں سے, تمہارے بچوں میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اچھا, اب ایک مسلمان گھرانہ
ایک گھرانہ ہے، فیملیز ہیں، بہت ساری فیملیز ہیں دنیا بھر میں، لیکن ایک مسلمان گھر کچھ اور ہوتا ہے. اس مسلمان گھر کی جو تربیت ہوتی ہے کسی اور انداز سے ہوتی ہے. عجیب سے انداز ہوتے ہیں ان لوگوں کی نگاہوں میں کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں یا اہل ایمان میں شامل نہیں ہیں. ہمارے گھروں میں، ہمارے اور آپ کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیرنٹنگ شروع ہو جاتی ہے. بلکہ آپ نے تو بتا دیا کہ جب وہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے تب سے پیرنٹنگ شروع ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ماں سورہ مریم پڑھ رہی ہے، وہ ماں قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے، وہ ماں بچوں کو لوریاں دے نظر رہی، پاکیزہ ہے، نگاہیں پاکیزہ ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اس کے اثرات بچے پر پڑ رہے ہیں. بچہ پیدا ہوا، اس کے کان میں، ہمارے گھروں میں کوئی گھر کا بزرگ اذان دیتا ہے، ہر مسلمان گھر میں یہ ہوتا ہے. تو پیرنٹنگ شروع ہو گئی. وہ آواز سے مانوس ہوا وہ بچہ، اسے پتہ چلا کہ اذان سے کوئی تعلق ہے. اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی، اسے بلند کرنا ہے، اس سے مانوس ہوا. قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ. اقامت دین کے لیے اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، تجھے کھڑا ہونا ہے. تو اب ماں اور باپ دونوں، یہ ذمہ داری محض باپ کی یا محض ماں کی نہیں. کفالت اور تربیت. کفالت اگر باپ کی ذمہ داری ہے تو تربیت محض ماں کی ذمہ داری نہیں. اور یہاں پر وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یہاں پر بات کہی جا رہی ہے کہ یہ جو ہیڈ آف دی فیملی ہے، تو کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ. تو نگہبان کی حیثیت سے آج اس عہد میں ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری آپ ذرا بتائیں ہمیں، ہمارے پیرنٹس کو بتائیں، والدین کو. ایک تو آپ نے رزق حلال کی بات فرمائی، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے بعد کہ گھر کے اندر، گھر کے ماحول میں دین نظر آئے. کسی گھر میں جائیں، گھر کا ماحول بتا دیتا ہے کہ اس گھر میں دین کو کتنی ترجیح دی جاتی ہے. تو گھر کے اندر دین نظر آ رہا ہو، گھر میں قرآن کریم پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہوں، گھر میں اذان کی آواز آتے ہی گھر کی خواتین دوپٹہ سر پہ رکھتی ہوں. جیسے پہلے ہوتا تھا، ہم اپنے بچپن میں یہی دیکھتے تھے کہ گھر میں جو خواتین ہیں وہ ماں ہوں، چچی ہوں، خالہ ہوں، تائی ہوں. جیسے ہی اذان کی آواز آئی، اب ہم ماڈرن ہو گئے ہیں. اب ہم ٹی وی کا ڈرامہ چل رہا ہے، عشاء کی اذان کی آواز آ رہی ہے، ڈرامہ جاری رہے گا. تو یوں ہی تو نسلیں تربیت نہیں پا جاتی نا. تو وہ والدین ان کی کوئی جواب طلبی ہے؟ ارشاد. دیکھیے بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولادوں کی تربیت کرو، انہیں ادب سکھلاؤ. جی. اور پھر آپ نے کر کے دکھلایا. جی. یعنی بچہ آپ کے ساتھ جب کھانے پر بیٹھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالباً حضرت انس رضی اللہ عنہ کو باقاعدہ فرماتے ہیں کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ، اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ. اور باقاعدہ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو بتایا، ڈائریکشن دی. اچھا، اسی طرح ایک بزرگ ہے اور ان کے گھر میں دروازے پر دستک ہوتی ہے، تو وہ اپنے بچے کو کہتے کہ جا کر دیکھاؤ دروازے پر کون ہے. بچے نے آ کر دیکھا اور واپس آ کر کہا کہ جی کچرے والا آیا ہے. اب تربیت کا انداز دیکھے کہ یہ بزرگ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹا کچرے والے تو ہمیں، وہ تو صفائی والا ہے. ہم کچرا کرتے ہیں، وہ صفائی کرتا ہے. یعنی فوراً اس کی اس توجہ کو ڈائیورٹ کیا کہ بھائی ہم کسی کو حقیر نہ سمجھیں. مولانا یوسف افشانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بڑے بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں. فرماتے کہ میں عمان مسقط اپنے ایک دوست کے پاس گیا، عرب دوست کے پاس. تو جب میں نے دروازے پر دستک دی تو 5-6 سال کی ایک بچی نکلی. تو میں نے کہا السلام علیکم. اس بچی نے کہا وعلیکم السلام.
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لک عشر ولی ثلاثون، کہ آپ نے صرف السلام علیکم کہا آپ کو 10 نیکیاں ملی، میں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا مجھے 30 نیکیاں ملی۔ اب تربیت یعنی وہ گھر سے شروع ہو گئی ہے، اور ایک ایک چیز کو نوٹ کیا جا رہا ہے اور پھر انہیں بتایا جا رہا ہے۔ اس کے لیے سب سے ضروری چیز یہ کہ ہمارے گھروں میں تعلیم کے حلقے لگے۔ آپ اسکول، کالج، یونیورسٹی یا مسجد اور مدرسہ وہ بھیج رہے ہیں، لیکن گھر کے اندر بھی ایک پریئر روم ہو، اس میں ایسا ایک کانسیپٹ بچے کو دیا جائے کہ گویا کہ وہاں قرآن پڑھا ہوا ہے، تسبیح پڑھی ہوئی ہے، 2 مصلے، اور خواتین کے لیے تو ویسے بھی گھر کے ایک کونے کو مسجد بنانے کا، جائے نماز بنانے کا حکم ہے، صحابہ کے گھروں میں کانسیپٹ تھا۔ تو ایک تو ہم یہ کریں، اور اس میں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے، جیسے عورتیں تو نماز پڑھتی ہیں، مرد بھی نوافل وہاں پڑھے، مرد بھی سنتیں وہاں پڑھے، تو بچے ان کے ساتھ انگیج ہو جائیں گے، اور پھر وہاں پر باقاعدہ روزانہ تعلیم ہو، تعلیم کے حلقے لگے۔ ایک کتاب ہے جیسے صحابہ کے واقعات، ایک کتاب ہے تابعین کے واقعات، اس طرح کی کتابوں میں اگر ایک ایک صحابی کا واقعہ کہ وہ کیسے مسلمان ہوئے اور اسلام لانے میں کون سا عنصر بنیادی طور پہ شامل رہا، جب یہ تربیت کا اور تعلیم کا ماحول بنے گا تو پھر ہمارے بچوں میں یہ چیزیں منتقل ہوگی۔ آج افسوس کی بات تو یہ ہے کہ گھروں میں تو یہ ماحول نہیں ہے، جیسے آپ نے کہا ٹی وی ہے اور لگا ہوا ہے، نہ اذان کا پتہ نہ تلاوت کا پتہ، لیکن ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی تربیت کا فقدان نظر آ رہا ہے، کیریکٹر بلڈنگ پر کوئی توجہ نہیں ہے، صرف کریکولم، نصاب اور معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ تربیت کے اوپر بھی ہم آئے۔ اگلی منزل تعلیمی ادارہ، وہ معاشرہ نظر آئے کہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے، یہ معاشرے مسلمانوں کے معاشرے ہیں، یہاں اذان کی آواز بلند ہوتی ہے، لیکن اس سے قبل جو آپ نے بات فرمائی، سبحان اللہ، کہ گھر کا ایک کمرہ وہ مخصوص ہو اس کام کے لیے کہ یہاں پر قرآن کریم موجود ہیں، یہاں پر تسبیحات موجود ہیں، یعنی ایک ماحول ہے گھر کے اندر، دین کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ ایک کام اور بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے وقت دینا پڑے گا اولاد کو، کہ رات کا کھانا، کم از کم رات کا کھانا ہم مل کر کھائیں گے، اور ڈائننگ ٹیبل پہ ہم ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں۔ اچھا تمہارے اسکول میں کیا ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، ٹیچر نے یہ کہا، اس میں کہیں اللہ، رسول، قرآن موجود ہوتا ہے، یا کاروباری باتیں، اچھا تم یہ کرو، اور تم نے اب او لیولز کر لیا ہے، اب تم اے لیولز کر لینا، اس کے بعد تمہارا بی بی اے ہو جائے گا مثال کے طور پر، اور ایم بی اے کر کے تمہیں ایک ملٹی نیشنل میں جانا ہے۔ تو یہ جو ملٹی نیشنل، کیا یہ قرۃ اعین تک پہنچا رہی ہے بات کو، یا میرا بیٹا اگر فجر کی نماز میں مجھے اٹھا رہا ہے تو وہ قرۃ اعین ہے؟ بہت اہم بات آپ نے کی، اور مفسرین نے اسی بات کو لکھا کہ قرۃ اعین یہ ہے کہ باپ اپنی اولاد کو دیکھے کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو اتنی خوشی ہو کہ خوشی سے رونا آ جائے۔ شوہر جب فجر کے لیے اٹھے اور اپنی اولاد کو بھی اٹھائے، یخ بستہ ہواؤں میں نرم بستر اور گرم کمبل کو چھوڑ کر جب وہ باہر نکلے تو بیوی کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ جائے، اور شوہر جب تہجد کے لیے اٹھے یا نہ اٹھے، بیوی اٹھ کر اس کو اٹھا رہی ہو، ایسا منظر جب گھر میں پیدا ہوگا تو آپ یقین مانیں یہ جو خوشی سے آنکھوں میں آنسو آئیں گے، اصل قرۃ اعین یہی ہے۔ اسی بات کو دیکھ کر ایک مسلمان کو، ایک مومن کو خوش ہونا چاہیے۔ یہ جو عقل معاش ہے وہ ہماری ضرورت ہے، لیکن یہ جو عقل معاد ہے وہ ہمارا دین ہے۔ ہم نے خود بہت سے ایسے والدین کو دیکھا ہے کہ جب ان کا بیٹا قرآن حفظ کرتا ہے اور اس کی دستار بندی ہوتی ہے
اور اس کو جو ہے وہ ایک امامہ یا اس کو ہار پہنایا جاتا ہے، ہم نے ان والدین کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو دیکھے ہیں، ہم نے ان کا رونا تڑپنا اور مچلنا دیکھا ہے، یقین مانیں اس سے عظیم دولت کوئی نہیں ہو سکتی۔ میں یہاں ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم کہتے تو ہیں قرآن عظیم ترین کتاب ہے، لیکن اس کو ہم ثابت نہیں کر پائے۔ وہ ایسے کہ آپ کسی بڑی سیلیبریٹی کا جب انٹرویو لیا جاتا ہے تو کہتے جی میں نے پرائمری تک پڑھا، پھر میں نے شہر میں جا کر میٹرک کیا، او لیول کیا، پھر میں ہائر ایجوکیشن کے لیے اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر چلا گیا۔ مجھے بتائے اعلیٰ تعلیم وہ ہے یا اعلیٰ تعلیم قرآن کی ہے؟ قرآن عظیم ترین کتاب ہے۔ میرا بچہ حافظ بن جائے، عالم بن جائے، مفتی بن جائے، مفسر قرآن بن جائے، مبلغ بن جائے، دین کا داعی بن جائے، امت کا درد رکھنے والا بن جائے، راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے راز و نیاز کرنے والا بن جائے، اگر یہ جذبہ مسلمان میں آ جائے گا تو اصل قرۃ اعین یہی ہوگا، اور تابعداری اور فرمانبرداری بھی اولاد میں اسی سے آئے گی۔ سبحان اللہ، قرآن کا علم حاصل کرے، اور یہ علم نہیں، یہ تو العلم ہے نا، الحمدللہ۔ لیکن جو دنیاوی علوم ہیں، علوم دنیا اور دین الگ الگ نہیں ہیں۔ اب خام و خواہ ایک نیا کانسیپٹ یہ آ گیا، یہ دنیا یہ دین، دنیا اور آخرت معاملہ یہ ہونا چاہیے، لیکن جو دنیاوی علوم ہیں جن کے ذریعے تسخیر کائنات ہوتی ہے، انہیں دین کا خادم بنائے ہماری اولاد، اس میں بھی ایکسپرٹیز لے، لیکن قرآن کو چھوڑ کر نہیں، قرآن کو چھوڑ کر نہیں۔ اقبال فرماتے ہیں نا کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کے ہر علم کو مسلمان کرے۔ علم سیکولر نہیں ہوتا، علم حاصل کرنا چاہیے۔ ہمارے بچے اگر فزکس، کیمسٹری، میتھ پڑھ رہے ہیں، آئی ٹی پڑھ رہے ہیں، اکنامکس پڑھ رہے ہیں، پڑھیں، ضرور پڑھیں، لیکن قرآن کو چھوڑ کر نہیں پڑھیں۔ اس کو میں یوں ریلیٹ کروں گا کہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ دینی علم ہے، یہ دنیاوی علم ہے۔ جی دیکھیں قرآن کریم سے اور احادیث مبارکہ سے ہمیں جو بات سمجھ میں آتی ہے، جی علم کی یہ تقسیم علم نافع اور علم غیر نافع۔ ٹھیک۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں سوال کرتا ہوں اس علم کا جو نفع دے، اور اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے۔ ٹھیک۔ اب جو علم آپ کو اللہ کے قریب کرے وہ علم ہے، اور جو علم آپ کو اللہ سے دور کرے وہ علم نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، 570 سال تقریباً، اتنے بڑے گیپ کے بعد جو پہلی وحی آئی، اقرأ پڑھنے پڑھانے کا حکم تھا، لیکن بسم ربک الذی خلق میں علم کو ڈیفائن کیا کہ علم اللہ کی نظر میں، کتاب اللہ کی نظر میں، رسول اللہ کی نظر میں اور رجال اللہ کی نظر میں وہ ہوگا جو آپ کو اللہ سے قریب کرے، جو اللہ کی معرفت دلائے۔ اب سائنس، فزکس، کیمسٹری، بائیولوجی، یہ جتنے علوم ہیں یہ قرآن کریم کے تابع ہو تو علم ہے۔ علمناہ صنعۃ لبوس لکم، یہ مثال کے طور پہ ووڈ انجینئرنگ، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اور یہ میکینیکل انجینئرنگ، علمنا صنعۃ لبوس لکم، یہ ساری چیزیں قرآن کریم کے اگر ماتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ آپ مصنوعات میں پڑھ کر سانے کو بھول جائے۔ آپ دنیا کی ڈگریاں لے لیں لیکن آپ کو قرآن پڑھنا نہ آئے، قرآن کا ترجمہ نہ آئے، آپ کو حدیثیں نہ آئے، آپ کو مسنون دعائیں نہ آئے، آپ کو حلال اور حرام کا پتہ نہ ہو، تو وہ ایک فن تو ہو سکتا ہے لیکن علم نہیں ہو سکتا۔ علم کا کرائیٹیریا بہت وسیع ہے اور یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ قرآن کریم کو ہم نے اولیت اور فوقیت دینی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب آپ یہ گفتگو فرما رہے تھے تو مجھے ایک فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آ رہا تھا کہ العلم مخافت اللہ، دین خدا خوفی کا نام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ کو نکال کر، ہٹا کر وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ علم نہیں ہو سکتا۔ اچھا، آخری منٹ جاری ہیں مفتی صاحب پروگرام کے، آپ یہ فرمائیے کہ اب کرنے کے کام
کیا ہیں؟ اگر کسی والد یا والدہ کو، امتی والد امتی والدہ کو اس بات کا یقین دلا دیا جائے کہ دیکھو تمہاری اولاد کے تعلق سے جواب دہی ہوگی، اور جب تم اللہ کے پاس جاؤ پہنچو تو محض یہی نہیں کہہ دینا کہ بھئی میں اپنی اولاد کو چھوڑ کر آیا ہوں، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عرض کرنا کہ میں محض اولاد ہی چھوڑ کر نہیں آیا، میں آپ کے امتی چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو ایک جواب دہی کا احساس کیا والدین میں آج پایا جا رہا ہے؟ کیا وہ اپنی دعاؤں میں اولاد کو رکھ رہے ہیں، شامل کرتے ہیں؟ کرنے کے کام بتا دیجئے لاسٹ منٹ۔ دیکھیے، کرنے کا ایک کام تو یہ ہے کہ آپ نیک بیوی کا انتخاب کریں، اور بیوی نیک شوہر کا انتخاب کریں۔ بیوی نیک شوہر کا انتخاب کریں۔ دوسرے نمبر پر اگر نیک بیوی نہیں ہے تو اس کو نیک بنانے کی آپ کوشش کریں، اس کی تعلیم و اور تربیت کا اگر شوہر انتظام نیک کریں۔ نہیں ہے تو بیوی اسے نیک بنانے کی کوشش تیسرے کرے۔ نمبر پر آپ کی جو اولاد ہیں اس اولاد کو ایسے مدارس، ایسے اسکول اور مکاتب میں بھیجے کہ جہاں پر ان کی اسلامی تشخص اور اسلامی اقدار برقرار رہیں۔ اس کے نمبر پر یہ، چوتھے نمبر پر یہ کہ آپ خوب دعائیں مانگیں، لیکن دعائیں قبول تب ہوگی جب رزق حلال اور عقل حلال ہوگا۔ تو آپ آیا وہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو اور بدن پر کپ کپی طاری ہو؟ اگر ایسا نہیں ہے تو آج سے ہم ایسی دعاؤں کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے بہت جلد تبدیلی آ جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور گھر کے ماحول کو دینی بنائیں۔ آمین۔ آذان کی آواز بلند ہو تو گھر کا ماحول تبدیل ہو جائے، نظر آئے کہ آذان سے پہلے کا ماحول کچھ اور تھا، اذان جیسی ہوئی ماحول تبدیل ہو گیا۔ یعقوب علیہ السلام بستر مرگ پر ہے، فکر کیا ہے؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ تو اپنی اولاد کی آخر وقت تک یہ فکر کرنا کہ ان کی معاش کے ساتھ ساتھ معاد بھی اچھی ہو جائے، دنیا کے ساتھ ساتھ ان کی آخرت بھی سنور جائے۔ جی بالکل، سبحان اللہ۔ ابھی آپ بات فرما رہے تھے انی جائلوں کا للناس امامہ کے تعلق سے، تو وہاں بھی اولاد کی فکر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میری اولاد وَمِن ذُرِّيَّتِي، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ اکبر۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور آپ سے ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں، قرآن کریم کی آیات پر گفتگو فرماتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں۔ وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے پروگرام کا کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ وضو، غسل اور تیمم کے احکامات قرآن کریم کی کس صورت میں آئے ہیں؟ درست جواب سورہ مائدہ میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ کس پیغمبر کے پاس تھا؟ مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ کس پیغمبر کے پاس تھا؟ حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، یا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092325194۔ مفتی صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے آج کے ونر کون ہیں؟ اور آج کے ونر ہیں محمد وقاص مغل، حمزہ ٹاؤن، بہاولپور۔ محمد وقاص مغل صاحب بہاولپور سے۔ آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں محبت سے پیش آنا عقل کا نصف حصہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار بحروں پر